بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں آسانیوں میں بدل دے، آمین۔ تو فرینڈس، اسی کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ نومبر 2021 کا پیج نمبر 10 شیئر کرنے لگی ہوں، جس میں ربیع الثانی 11 بار آیت پڑھیں اور ہاتھ بالخیر پکا اور بیمار ہیں یا زمانے کے ستائے ہوئے ادھر آئیں۔ ماہانہ روحانی آپریشن، ماہانہ روحانی محفل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، تو پیج کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربیع الثانی 11 بار آیت پڑھیں اور ہاتھ بالخیر پکا۔ ربیع الثانی اسلامی قمری سال کا چوتھا مہینہ ہے۔ یہ بڑی فضیلت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ کو ربیع الاخر بھی کہا جاتا ہے۔ ربیع الثانی کے مہینے میں نوافل وظائف کا پڑھنا بے شمار ثواب حاصل کرنے کا باعث ہے۔ اس ماہ کے نوافل حسب ذیل ہیں جو اکثر صوفیہ پڑھتے رہے ہیں۔ شب اول کے نوافل، عابدوں کا کہنا ہے کہ جب ربیع الثانی کا چاند نظر آ جائے تو اس کی شب اول میں بعد نماز مغرب 8 رکعت نفل 2 رکعت کر کے پڑھے اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر 3 بار اور دوسری میں سورۃ الکافرون 3 بار اور پھر تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 3 بار ہر رکعت میں پڑھیں۔ انشاءاللہ اس نماز پڑھنے والے کو بے شمار ثواب ملے گا اور بے شمار نمازوں کا اجر عطا ہوگا۔ پانچویں شب، اس ماہ کی پانچویں شب کو نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 9 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ پروردگار عالم ان نوافل کی مدافعت کرنے والے کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ 4 رکعت نفل جو ہر غیبی میں ہے کہ اس مہینے کی پہلی، 15ویں، 29ویں تاریخوں میں 4 رکعت نفل پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 5 بار پڑھے۔ اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 1000 برائیاں مٹائی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ پروردگار عالم روز محشر مغفرت فرمائیں گے۔ انجام بخیر کا وظیفہ، جو شخص پورا ماہ بعد نماز عشاء یہ وظیفہ روزانہ 11 مرتبہ پڑھے گا، وہ موت کے وقت کلمہ پڑھتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ اس وظیفے میں خاتمہ بالخیر کی بے حد تاثیر ہے۔ اس وظیفے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 101۔ ترجمہ: اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا رفیق ہے۔ تو مجھ کو اپنی فرما برداری میں دنیا سے اٹھا لے اور مجھ کو اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے۔ بابرکت دعا، ماہ ربیع الثانی نہایت افضل مہینہ ہے اور اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار حضرت اسرافیل علیہ السلام حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ایک بار پڑھے گا اللہ اس کو ان لوگوں کے زمرے میں لکھے گا جو خدا کی بکثرت یاد کرنے والے ہیں، اور وہ رات و دن خدا کی یاد میں لگے رہنے والوں سے بھی افضل ہو جائے گا، اور یہ کلمات اس کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اور جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں اسی طرح اس کے گناہ جھڑ جائیں گے۔ اللہ کی اس پر نظر رہے گی، اس کو دوزخ کا عذاب نہ دیا جائے گا۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم عدد ما فی علم اللہ ودوام ملک اللہ۔ پڑھے گا دنیا اور اہل دنیا چاہے ختم ہو جائیں لیکن اس کے پڑھنے والے کا ثواب نہ ختم ہوگا۔ بیمار ہیں
یا زمانے کے ستائے ہوئے ادھر آئیں۔ آپ پریشان ہیں، صالحہ سال سے بیمار ہیں، یا آپ کا کوئی عزیز زندگی سے عاجز و خودکشی کرنے پر مجبور ہے، کاروبار کی بندش ہے یا گھریلو الجھنیں، جھگڑے بات طلاق تک پہنچ چکی ہے، گھبرائیے مت۔ اس ماہ کی یہ مقبول گھڑیاں آپ کے لیے خوشیوں، خوشحالیوں اور برکتوں کا پیغام لائی ہے۔ اس ماہ کی روحانی محفل 12 نومبر بروز جمعہ عصر تا مغرب، 20 نومبر بروز ہفتہ رات 9:13 سے لے کر 10:07 تک، 30 نومبر بروز منگل صبح 10:21 سے لے کر 11:03 تک۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ یہ ذکر بقاری بند کا خلوص دل، درد توجہ اور اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب میری فریاد سن رہا ہے اور 100% قبول کر رہا ہے، پانی کا گلاس سامنے رکھیں اور اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ آسمان سے ہلکی پیلی روشنی آپ کے دل پر ہلکی بارش کی طرح برس رہی ہے اور دل کو سکون و چین نصیب ہو رہا ہے اور مشکلات پوری حل ہو رہی ہیں۔ وقت پورا ہونے کے بعد دل و جان سے پوری امت مسلمہ اور عالم اسلام اور غیر مسلموں ایمان کے لیے پوری دنیا میں امن کی دعا، اپنے لیے اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کریں، پورے یقین کے ساتھ دعا کریں۔ ہر جائز دعا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ دعا کے بعد پانی پر 3 بار دم کر کے پانی خود پئیں، گھر والوں کو بھی پلا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام جائز مرادیں ضرور پوری ہوں گی۔ ہر محفل کے بعد 20 روپے صدقہ ضرور کریں۔ نوٹ نمبر 1، روحانی محفل کے درمیان اگر نماز کا وقت آ جائے تو پہلے نماز ادا کی جائے اور بقیہ وقت نماز کے بعد پورا کیا جائے۔ اگر اسی وقت یہ وظیفہ روزانہ کر لیں تو اجازت ہے، مستقل بھی کرنا چاہیں تو معمول بنا سکتے ہیں۔ ہر مہینے کا ورد مختلف ہوتا ہے اور خاص وقت کے تعین کے ساتھ ہوتا ہے۔ بے شمار لوگوں کی مرادیں پوری ہوئیں، ناممکن ممکن ہوئی، پھر لوگوں نے اپنی مرادیں پوری ہونے پر خطوط لکھے۔ آپ بھی مراد پوری ہونے پر خط ضرور لکھیں۔ ایڈیٹر۔ روحانی محفلوں مرکز روحانیت امن میں اجتماعی نہیں ہوتی، ہر فرد اپنے مقام پر رہتے ہوئے کرے۔ تو فرینڈز، یہ تھا پیج نمبر 10، ضرور اس پر عمل کریں۔ ربیع الثانی کا جو یہ بابرکت مہینہ ہے، اس کے ان وظائف سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں اور نفل پڑھنا بالکل مت بھولیں۔ اور اس ماہ کی روحانی محفل بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے، اسے بھی اپنے معمولات میں شامل کریں۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو مراقبے کی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ ضرور شیئر کر دیں، لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم۔